نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پارہ نمبر 6 رکوع پہلا اس کا لا نہیں یحب پسند کرتا اللہ تعالیٰ الجہر آواز بلند کرنا بالسوء برائی کے ساتھ ساتھ سوء برائی من القولی بات سے من سے قول بات الا مگر من جس پر ظلم کیا گیا وکانا اور ہے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ سمیعاً سب کچھ سننے والا علیما سب کچھ جاننے والا۔ ان اگر تبدو تم اعلانیہ کرو خیرن نیکی او یا تخفوہ تم چھپاؤ اسے تا تم خفی سے نا ہو اسے او یا تعفو تم درگزر کرو ان سوء کسی برائی سے ان سے سوء برائی فإنا تو بلا شبہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کانا ہے عفواً بہت معاف کرنے والا قدیرہ پوری قدرت رکھنے والا۔ انا یقیناً الذین جو لوگ یکفرون کفر کرتے ہیں باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے اللہ کے ساتھ و رسولی ہی اور اس کے رسولوں کا اور رسول کی جمع رسول ہی اس کے و رسولی اور اس کے رسولوں کا و یریدون اور وہ ارادہ رکھتے ہیں اور یا وہ ریدو ارادہ رکھتے ہیں نون کس کو ظاہر کر رہا ہے جمع کو یعنی وہ سب ارادہ رکھتے ہیں ان یہ کہ یفرقو وہ فرق کریں یا وہ فرق کریں الف کس کو ظاہر کر رہا ہے جمع کو یعنی نون الف یہ دونوں جمع کی علامات ہیں بینہ درمیان اللہ تعالیٰ کے و رسولی اور اس کے رسولوں کے ویقولون اور وہ کہتے ہیں نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں ببعض ساتھ کسی کے و نکفر اور ہم کفر کرتے ہیں ببعض ساتھ کسی کے ویریدون اور وہ ارادہ رکھتے ہیں ان یہ کہ یتخذوا وہ بنا لے بینہ درمیان ذالک اس کے سبیلا کوئی راستہ۔ اب کوئی معنی کہاں سے آئے سبیلا میں تنوین آ رہی ہے نا آخر میں تنوین آ رہی ہے اولئک یہی لوگ ہم وہی الکافرون کافر حقاً حقیقی وآتدنا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے اور آتد تیار کر رکھا ہے نہ ہم نے وآتدنا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے لام زیر لی کے لیے کافرین کافروں کے لیے عذاباً عذاب مہینہ ذلیل کرنے والا۔ والذین اور وہ لوگ جو آمن ایمان لائے باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے و رسولہ اور اس کے رسولوں کے ولم یفرقوا اور نہیں انہوں نے فرق کیا اور لم نہیں یفرقوا انہوں نے فرق کیا بینہ درمیان احدن کسی ایک منہم ان میں سے اولئک یہی لوگ سوف جلد ہی یؤتیہم وہ دے گا انہیں یا وہ عطی دے گا ہم انہیں وہ دے گا انہیں وہ سے مراد اللہ تعالیٰ دے گا انہیں اجورہم اجر ان کے اجر ان کی جمع وکانا اور ہے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ غفوراً بہت بخشنے والا رحیمہ نہایت رحم والا۔ روٹ ورڈ دیکھ لیں اس کے یحب الجہرہ جیم ہارا ظلمہ کا ظلمہ ہی ہے سمیعاً سین میم عین علیمہ تبدو با دال واو بدو تخفو خافا یا تعفو عین فا واو عفوًا کا بھی یہی ہے عین فا واو قدیرہ قاف دال را یکفرون
یفرقو فارقہ، مہینہ ہا واو نون، یفرقو اجورہم غفوراً رحیمہ۔ تفسیر دیکھتے ہیں، آیت نمبر 148 ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تعالیٰ برائی کی بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو اپنے ہاں مہمان رکھا لیکن صحیح طور پر اس کی مہمان نوازی کا حق ادا نہ کیا۔ اس نے وہاں سے آنے کے بعد لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ میں فلاں صاحب کا مہمان ہوا، لیکن اس نے مہمانداری کا حق ادا نہیں کیا۔ اس طرح اس شخص نے برائی کا اظہار کیا، لیکن یہ شخص مظلوم تھا، اس لیے الا من ظلم سے اس کے اظہار کی اجازت دی گئی ہے۔ یعنی الجہر بالسوء یعنی برائی کی بات کے ساتھ آواز بلند کرنا، اس کا مطلب ہے یعنی بری بات، گالی گلوچ، بد زبانی، عیب، جھوٹ، بہتان وغیرہ، یہ سب جو ہے برائی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر بد دعا کرنے کو پسند نہیں فرماتا، البتہ مظلوم ظالم پر بد دعا کر سکتا ہے، لیکن مظلوم کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ صبر بہتر ہے، یعنی بہتر انداز کیا ہے؟ صبر کرنا۔ لیکن اگر صبر نہیں کر سکتا تو اتنا ہی اس کو کر سکتا ہے، برا بھلا کہہ سکتا ہے جتنا کہ اس نے کہا ہے۔ الا من ظلم مگر جس پر ظلم کیا گیا، یعنی مظلوم کو ظالم کے لیے بد دعا کی رخصت ہے، لیکن صبر کرے گا تو بہتر ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا تو وہ چور کے لیے بد دعا کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بوجھ کیوں ہلکا کرتی ہو؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کریں تو گناہ ابتدا کرنے والے پر ہی ہوگا، جب تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھے، یعنی زیادتی نہ کریں۔ یعنی اگر جس پر زیادتی کی جا رہی ہے نا مظلوم، اگر وہ بدلے میں زیادتی پر نہ اترے، اگر وہ بدلہ لیتے لیتے زیادتی کرنا شروع کر دے گا تو وہ بھی ظالم ہو جائے گا۔ ظلم کرنے کے ازالے کے لیے تعاون کرنا اسلام کا اصول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے کہا مظلوم کی مدد کا تو پتہ چلتا ہے، یہ بتائیں کہ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ظلم سے کرنے سے روک دیں، یہ بھی اس کی مدد ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنے ہمسائے کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور صبر کرو۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 یا 3 بار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو، اپنا کل مال اسباب گھر سے نکال کر باہر رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا، راستے پر اسباب ڈال کر وہیں بیٹھ گیا۔ اب جو گزرتا وہ پوچھتا کیا بات ہے؟ یہ کہتا میرا پڑوسی مجھے ستاتا ہے، میں تنگ آ گیا ہوں۔ راہ گزر اسے برا بھلا کہتا، کوئی کہتا رب کی مار اس پڑوسی پر، کوئی کہتا اللہ غارت کرے اس پڑوسی کو۔ جب اپنی اس طرح کی رسوائی کا حال معلوم ہوا تو اس کے پاس آیا، منتیں کر کے کہا اپنے گھر چلو، اللہ کی قسم اب مرتے دم تک تم کو کسی طرح نہ ستاؤں گا۔ یہ سنن نبی داؤد 5153 نمبر حدیث ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی پڑوسی ستاتا ہے تو لڑنے خود ہی چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اپنی ناپسندگی کا شعور دلا کر مومن کو تیار کیا کہ اسے اپنی نہیں بلکہ اپنے رب کو پسند کو دیکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے ایک دوسرے کی برائی کے اظہار کو حرام کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ برائی کے اظہار کے معاشرے پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے اندر برائی کرنے کی قوت چھپی ہوتی ہے، معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے وہ برائی کرنے سے رکے رہتے ہیں۔ جب اعلانیہ برائی کا اظہار ہونے لگتا ہے تو ان کا خوف دور ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ سوچتے ہیں کہ وہ اس میدان میں اکیلے نہیں اور لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں۔
جو برائی کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے لیے برائی کا سننا آسان ہو جاتا ہے، ان کے دل سے برائی کی نفرت میں کمی آ جاتی ہے اور برائی کو مٹانے کے لیے فوراً نہیں اٹھتے۔ معاشرے پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ اب معاشرے میں برائی کا غلبہ ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں میں برائی کے لیے نفرت نہیں رہ جاتی۔ وہی بات آ جاتی ہے نا کہ ایک دفعہ جینز پہن لی، ایک دفعہ تو کہہ دیا کہ لمبی قمیض کے ساتھ پہن لیتے ہیں، پھر آگے والی نسل کیا کرے گی؟ وہ لمبی قمیضیں بھی چھوڑ دے گی۔ یعنی برائی کرنا آسان ہو جاتی ہے نا، ایک دفعہ برائی کر لی تو وہ کرتے چلے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات سمیع ہونے کے سننے والا اور علیم سب کچھ جاننے والے کو استعمال کر کے یہ شعور دلایا کہ جو بری زبان اور بری گفتگو تم استعمال کرو گے، اس کو صرف تمہارا مخاطب ہی نہیں سنے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کی بابرکت اور عظیم ہستی بھی اس کو سن لے گی۔ وہ با اختیار ہے اور بات پر پکڑنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه وتعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم نیکی اعلانیہ کرو، اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، پوری قدرت رکھنے والا۔ یعنی اس آیت سے پہلے یہ واضح کیا گیا کہ برائی کا اظہار کرنا اچھا نہیں، اور یہاں ایمان والوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے کہ بھلائی کے لیے کوشش کرو۔ معاف کر دینا، انتقام نہ لینا بھلائی ہے۔ معاف کرنے سے بھلائی ظاہر ہوگی، اور معاف نہ کرو گے تو نیکی چھپ جائے گی۔ نیکیاں اور معافی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ نیکی خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرتا رہتا ہے، اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا اور پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تم کسی سے بھلائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بھلائی کرے گا، کیونکہ عمل کی جزا اس کی جنس سے ہوتی ہے۔ ان تبدوا خیرا، اگر تم نیکی اعلانیہ کرو گے، یعنی اعلانیہ نیکی کے کیا اثرات ہوں گے؟ اعلانیہ نیکیاں کرنے سے معاشرے میں نیکیاں پروان چڑھے گی۔ جیسے برائی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ برائیاں پروان چڑھتی ہیں، برائیاں کرنا آسان ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح جب اعلانیہ نیکیاں کی جائیں گی تو کیا ہوگا؟ نیکیاں پروان چڑھیں گی، نیکیاں کرنا آسان ہو جائیں گی۔ جب لوگ ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں تو معاشرے میں عفو درگزر کی فضا پیدا ہوتی ہے، جبکہ چھپا کر نیکی کرنے سے نفس پاک ہوتا ہے۔ اور تعفو عن سوء، یا کسی برائی سے درگزر کرو، یعنی وہ شخص جو تمہارے بدن، تمہارے اموال، تمہاری عزت و ناموس کے معاملے میں برا سلوک کرے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ درگزر کرو، اسے معاف کر دو۔ عمل کی جزا اس کی جنس سے ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو تم برائی کا مواخذہ نہ کرو، اپنے دلوں سے برائی محو کر دو، یعنی دور کر دو اپنے دلوں سے۔ حالانکہ یہ بہت مشکل کام ہے، کسی کی برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دینا، اسے معاف کر دینا، یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن اگر کر دو تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دے گا قیامت کے دن۔ اگر انسان کو کسی کے اوپر بہت غصہ آ رہا ہو نا، تو انسان یہ سوچ لے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ہم پر بہت غصہ ہوگا تب ہمارا کیا حال ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ اگر ہم دنیا میں ایک شخص کو معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں معاف کر دے گا۔ تو معاف کرنے کی صورت میں تلخی مٹ جاتی ہے، دل سے بات غائب ہو جاتی ہے، تکلیف کی شدت دور ہو جاتی ہے۔ معاف کر دینے سے ایک تو دل سے باہر نکل جاتی ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، بدگمانی ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان تانا نہیں دیتا، وقت برباد نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، معاشرے میں مثبت تعمیری کردار ادا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ معاف کرنے سے اندر کی برائیاں نکلتی ہیں۔ اگر کوئی معاف نہ کرنا چاہے، اس کا مطلب یہ کہ برائی کو ختم نہیں کرنا چاہتا، اس پر شیطان بار بار حملہ کرے گا۔ ان گندگیوں کے ساتھ اللہ کی یاد کا دل میں بسانا ناممکن ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔
مسلم کی 6592 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جنہیں میں قسم کھا کر بیان کرتا ہوں، اور وہ 3 یہ ہیں کہ صدقے کی وجہ سے کسی بندے کا مال کم نہیں ہوتا، جس کسی بندے پر کوئی ظلم کیا گیا جس پر اس نے صبر کیا تو اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا، اور جس کسی نے مخلوق سے سوال کرنے کا دروازہ کھول دیا اللہ اس پر تنگ دستی کا دروازہ کھول دے گا، یعنی وہ ہمیشہ فقیر ہی رہے گا۔ جس قدر بھی مال جمع کرے اس کا فکر ختم نہیں ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ خادم کو کتنی دفعہ معاف کیا جائے؟ کیا فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ روزانہ کتنی دفعہ معاف کرنے کا حکم ہے خادم کو؟ 70 دفعہ، یعنی 70 سے مراد ہے کہ دن میں کئی دفعہ، یہ کہہ لیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مثال دی کہ میں قدرت کے باوجود معاف کر دیتا ہوں، جیسے میں تمہارے گناہ معاف کرتا ہوں اسی طرح تم بھی دوسروں کے گناہ کو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، حالانکہ وہ انتقام لینے پر قادر ہیں۔ اس طرح اگر تم بھی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دیتے ہو تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کھلے و پوشیدہ سب کچھ جانتا ہے، اور تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، تمہیں اس کا اچھے سے اچھا بدلہ دے گا۔ آیت نمبر 150 ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر بعض وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لاتے ہیں کسی کا کفر کرتے ہیں، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ان کے درمیان ہی میں کوئی راستہ بنا لیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے کفر کرتے ہیں۔ کون لوگ تھے یہ لوگ؟ ہاں، یہودیوں اور عیسائیوں کو یہاں پہ ڈرایا جا رہا ہے۔ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، وہ ارادہ رکھتے ہیں، کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ یعنی اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرے، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے، اس کے رسولوں کو نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے، اس کے کسی رسول کو ماننا اور کسی کو نہ ماننا، یعنی سب میں تفریق کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لاتے ہیں کسی کا کفر کرتے ہیں۔ کنہوں نے کہا؟ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا، یعنی یہودیوں نے رسولوں کے درمیان فرق کیا، ان کے تمام انبیاء پر ایمان ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں۔ عیسائی تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے۔ تمام انبیاء پر ایمان لانا فرض ہے، اس لیے جس نے کسی نبی کو نہیں مانا اس کا تمام انبیاء پر شرعی ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ تمام انبیاء کون سی تعلیمات لے کر آئے تھے؟ ایک ہی تعلیمات تھی، یعنی توحید کی تعلیمات تھی۔ اگر ایک نبی کو جھٹلایا تو اس کا مطلب سب کو جھٹلا دیا۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کے درمیان میں کوئی راستہ بنا لیں، یعنی جو لوگ بعض انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں بعض پر نہیں رکھتے، ان کے درمیان ایک راستہ بنانا چاہتے ہیں، وہ ایمان اور کفر کے درمیان متوسطہ راستہ ہے، یعنی درمیانی راستہ۔ ایمان اور کفر کا درمیانی راستہ کوئی ہو سکتا ہے؟ یا تو ایمان ہوگا یا کفر ہوگا، ایک دل میں دو چیزیں جو ہے آدھی آدھی بھی نہیں رہ سکتی۔ آیت نمبر 151 ہے، اولئک ھم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، یہی لوگ حقیقی کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی ایمان کی مستقل اکائی ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے۔ ایمان کے لیے پہلی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار۔ اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے وہ بھی ایک ہو، دین جو ہے رسول لے کر آئے وہ بھی ایک ہو، اور جو اس اکائی میں فرق ڈالتا ہے کفر کا مرتکب بن جاتا ہے۔ یہ لوگ حقیقی کافر ہیں، ان کا ان انبیاء پر بھی ایمان نہیں جن پر ایمان کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ وہ شرعی ایمان نہیں ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے
ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب اس لیے تیار کر رکھا ہے کیونکہ انہوں نے انبیاء پر ایمان نہ لا کر ان کی توہین کی ہے۔ آیت نمبر 152 ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہ کیا، یہی لوگ ہیں انہیں جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کے اجر سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق کی، سارے انبیاء کی نبوت کا اقرار کیا اور اس چیز کی تصدیق کی جو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت لے کر آئے، اس سے مراد مسلمان اور جو تمام انبیاء تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہ کیا، یعنی رسولوں کے درمیان فرق نہ رکھا۔ اہل ایمان کی خصوصیت ہے اس لیے کہ سارے رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور ایک ہی حق لے کر آئے ہیں۔ حقیقت یہ کہ تمام رسول ایک ہی قافلے کی قیادت کر رہے ہیں، ایک ہی عظیم امانت لے کر آئے، ایک ہی سچائی، ایک ہی بھلائی کے وارث ہیں۔ وہ ایک ہی مشن تھا۔ کیا مشن تھا ان کا؟ توحید کا پیغام لے کر آئے تھے، اور مشن یہ تھا اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچانا ہے۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی لوگ ہیں انہیں جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کے اجر سے نوازے گا، یعنی اجورہم ان کی جزا، ان کے ثواب، اللہ تعالیٰ کی توحید، ان کے رسولوں کی تصدیق، اللہ تعالیٰ کے دین، اس کی طرف سے آئی شریعت کی تصدیق کی وجہ ملے گی ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں قابل قدر انعام اور شاندار اجر دینے والا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں پر ایمان لائے تھے، یعنی ان کے ایمان اور ایمان پر مبنی عمل صالح، قول حسن اور خلق جمیل کی جزا دی جائے گی ان کو، اور یہ جزا ہر ایک کو اس کے حسب حال عطا کی جائے گی، شاید ان کے اجر میں اضافے کا یہی وجہ ہوگی۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ غفور ہے، اگر کسی کے پاس گناہ کا بوجھ ہوگا تو اس کے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، ان کی جانب سے حق کی طرف ہدایت، حق کی راہ پر چلنے کی توفیق، جہنم سے نجات اس کی طرف سے رحمت کی بنا پر ہوگا۔ کیا ہم لوگ اپنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے کہ اپنے اعمال کی وجہ سے جائیں گے؟ اللہ کی رحمت نہ ہوگی تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے، ہمارے اعمال چاہے زندگی بھر کے کیوں نہ اعمال نہیں کو، جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔